اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، انوار غدیر کے اس سلسلے میں آپ کا پھر سے استقبال ہے، اور غدیر کے دنوں میں اس زمانے میں یا ان دنوں میں جو غدیر کے آس پاس ہیں، جو فضائل اہل بیت کے علیہ السلام کے لیے نازل ہوئے، خصوصاً امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے جو واقعات پیش آئے جس سے ان کی فضیلت واضح ہوتی ہے، اور ان کی خلافت کے سلسلے میں بہت سی آیات یا واقعات پیش آئے، ہم اس انوار غدیر میں ان کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ایک بہت اہم واقعہ جو انہی ایام میں انہی دنوں میں پیش آیا، وہ ہے سورہ براءت کی تلاوت کرنا یا مکے میں تبلیغ کرنا۔ یہ واقعہ تقریباً 9 ہجری کا ہے، جب سورہ براءت کی ابتدائی آیات نازل ہوئی اور رسول کو یہ حکم ہوا کہ مکے میں جا کر اس کی تبلیغ کی جائے، جس میں صاف یہ تھا کہ مشرکین مکہ، یعنی فتح مکہ ہو چکا ہے، اب مکہ مسلمانوں کے کنٹرول میں ہے، لہٰذا لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہاں مشرک رہ نہیں سکتے تھے یا زندگی نہیں گزار سکتے تھے، نہیں، مکے میں مشرک بھی رہ رہے تھے، کیونکہ رسول نے کسی کو مجبور نہیں کیا تھا اسلام لانے پر، اور کسی کو اس بات پہ مجبور نہیں کیا تھا کہ وہ زبردستی اسلام کے دائرے میں آئے، بس یہ تھا کہ اگر اسلام نہیں لا رہا ہے تو بہرحال جنگ نہ کرے، جدال نہ کرے، اسلام کے خلاف تلوار نہ اٹھائے، اور صلح و آرامش پہ رہے، ولو اسلامی حکومت پہ رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب سورہ براءت کی آیات نازل ہوئی، جس کا سیدھا پیغام یہ تھا کہ مکے کے سلسلے میں، خصوصاً مکے، اس کا تعلق مدینہ سے نہیں تھا، دوسرے شہروں سے نہیں تھا، مملکت اسلامیہ سے نہیں تھا، خصوصاً مکہ جو کہ حرم الہی ہے، لہٰذا ایک خاص حکم آیا کہ یا مشرک اسلام قبول کریں یا پھر مکہ چھوڑ دیں۔ یہ خاص پیغام تھا جو سورہ براءت کی ابتدائی آیات میں تھا۔ پیغمبر اکرم نے پہلے ابو بکر کو اس کام کے لیے بھیجا۔ اب یہ مصلحت الہیہ تھی یا پیغمبر کچھ پیغام دینا چاہ رہے تھے، لہٰذا بہرحال ابو بکر کو بھیجا، اور ابھی ابو بکر کا اعزام ہوئے کچھ دیر ہوئی تھی کہ جبریل امین پیغمبر پہ نازل ہوئے کہ خداوند عالم یہ حکم کرتا ہے، یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یا یہ پیغام آپ خود لے جائیے یا آپ جیسا کوئی جائے۔ جب یہ حکم نازل ہوا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو طلب کیا، اپنی مخصوص اونٹ، اپنی مخصوص مہر دے کر روانہ کیا کہ آپ یہ آیات ابو بکر سے لے کر آپ جا کر تبلیغ کریں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ آخر ابو بکر کا انتخاب کیوں کیا گیا تھا؟ تو اس کی ایک خاص وجہ یہ تھی کہ اصحاب نے پیغمبر کو یہ مشورہ دیا کہ آپ ابو بکر کو بھیجیے، کیونکہ اتنی جنگیں جو ہم نے کفار مکہ سے و مشرکین مکہ سے لڑی، اس میں ابو بکر نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے، لہٰذا وہاں کسی کو ابو بکر سے کوئی کینہ نہیں ہے، کسی طرح کا بغض نہیں ہے۔ یہ تاریخ کی ایک حقیقت ہے جس کو جا کر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اتنی جنگیں آپس میں ہوئی لیکن ابو بکر نے کسی کو مشرک مکہ میں سے کسی کو قتل نہیں کیا تھا، یعنی جنگ میں ان کی کوئی خاص شرکت نہیں تھی۔ اور پیغمبر نے لوگوں کے مشورے کو بھی شاید اس لیے قبول کیا تاکہ یہ واضح رہے کہ پیغمبر لوگوں کے مشورے کو قبول کرتے تھے، یہ نہیں کہ صرف اپنی خود مختار حکومت اور اپنی ڈکٹیٹرشپ کرتے تھے، پیغمبر چاہتے تھے امور واضح ہو جائیں۔ اور جب یہ بات ہو گئی اور پھر جبرائیل کا آنا، یہ اگر اس کو انسان انالائز کرے، اس کو غور سے دیکھے، تو ایک طرح سے پیغمبر نے یہ عمل کر کے بعد میں ہونے والے واقعات کو ابھی سے بتا دیا کہ اگر لوگ اپنی سوچ سمجھ سے مثلاً کسی شخص کو انتخاب کریں تو یہاں نہیں ہے، یہ قرآن کا مسئلہ ہے، تبلیغ کا مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ ہے، ولایت کا مسئلہ ہے، یہاں لوگوں کے انتخاب سے نہیں بات چلے گی بلکہ اللہ انتخاب کرے گا، اور اللہ نے حکم دیا کہ آپ خود جائیے یا آپ جیسا جائے۔ تو اب اگر ایک سورہ براءت کی تلاوت کے لیے خدا کو غیر پیغمبر میں صرف پیغمبر جیسا ہی قبول ہے تو اتنی بڑی حکومت اسلامیہ اور اتنی بڑی ولایت کیسے پیغمبر کی آل کے علاوہ کوئی کر سکتا ہے؟ یہ خود اس بات کی دلیل ہے۔ پیغمبر اکرم نے امیر المومنین کو بھیج دیا، امیر المومنین نے جا کے ابو بکر سے ان آیات کو لے لیا، کہا کہ یہ کام آپ کا نہیں ہے، مجھے کرنا ہے، اور ابو بکر واپس آ گئے، بعض میں ہے کہ نہیں ساتھ میں گئے، بعض میں ہے کہ نہیں واپس آ گئے، اور پیغمبر سے کہا کہ کیا میرے خلاف کوئی آیت آئی؟ پیغمبر نے کہا نہیں، کوئی آیت نہیں آئی ہے، خدا یہ چاہتا ہے کہ یا میں جاؤں یا میرے جیسا یا میرے گھر سے کوئی جائے، لہٰذا علی بن ابی طالب کا میں نے انتخاب کیا، یعنی خدا کے حکم سے میں علی کو بھیج رہا ہوں۔ اب اس بات کو مد نظر رکھیں کہ مکہ کون جا رہا ہے؟
علی بن ابی طالب. علی بن ابی طالب کون ہیں؟ جنہوں نے ہر جنگ میں کفار کے خلاف جنگ کی ہے، مشرکین کے خلاف جنگ کی ہے. ساری جنگوں کا صحرا علی کے سر پہ ہے. مکے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں کا کوئی نہ کوئی فرد علی کے ہاتھوں قتل ہوا ہو جنگوں میں. ایسے ماحول میں ان لوگوں کے درمیان نہتے جانا، کیونکہ حج کا زمانہ ہے، ہتھیار لے کے نہیں جا سکتے. امیر المومنین اس زمانے میں گئے اور 10 ذی الحج سن 9 ہجری کو خانہ کعبہ کے پاس عرفات میں منی میں آپ نے سورہ براءت کی تلاوت کی اور ظاہری حکم الہی کو لوگوں تک پہنچایا. شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خصال میں اس واقعے کو امیر المومنین کی زبان سے نقل کیا ہے کہ جب مجھے یہ پیغمبر نے یہ حکم دیا اور مکے میں گیا تو اس حالت میں گیا تھا کہ مکے کا ہر شخص میرا خون کرنا چاہتا تھا اور میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتا تھا. لیکن ظاہر ایام حج تھے، وہ بھی مجبور تھے اور فتح مکہ ہو چکی تھی، لہٰذا وہ اتنی آسانی سے علی کو قتل نہیں کر سکتے تھے. بہرحال ایک جرأت چاہیے. اور امیر المومنین شہامت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ نہتے ان کے درمیان گئے اور انہوں نے سورہ براءت کی تلاوت کی. بعض روایات میں 11، 12، 13 کو بھی آپ نے منی میں ان آیات کی تلاوت کی اور سورہ براءت کے اعلان کو لوگوں تک پہنچایا. خود سورہ براءت کا امیر المومنین کو دیا جانا، ابو بکر سے واپس لینا، جبرائیل کا نازل ہونا، یہ سب اس بات پر دلیل ہے کہ اگر خداوند عالم یہ پیغام پہنچانا چاہ رہا ہے کہ تبلیغ دین، امور دین یا رسول انجام دیں گے یا ان کے جیسا کوئی شخص انجام دے گا، لوگوں کے رائے اور مشورے سے دین کے امور طے نہیں کیے جائیں گے. سورہ براءت کا نزول خود امیر المومنین کی فضیلت کے اوپر ایک بہت عظیم دلیل ہے. خداوند عالم کی بارگاہ میں دست دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم فضائل علی بن ابی طالب علیہ السلام کو جان سکیں، سمجھ سکیں، امیر المومنین کے پیروکار بن سکیں اور آپ کے فضائل کو دنیا تک پہنچا سکیں. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.